نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان، صحت و تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے اور آپ کے پیاروں کو اپنی امان میں رکھے، آمین۔ آج تفسیر سیریز کا ہمارا لیسن نمبر 71 ہے، جو انشاءاللہ آیت نمبر 232 سے سٹارٹ ہوگا۔ پچھلے لیسن میں بھی ہم طلاق کے کچھ مسائل کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے، اور آج کے لیسن کا آغاز بھی انہی آیات کے بارے میں ہوگا، اور آج کے لیسن میں بھی طلاق کے مسائل کے بارے میں ہی ہم ڈسکشن کریں گے انشاءاللہ۔ اپنے آج کے لیسن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اپنے نیو ویورز کو انفارم کرتے چلیں کہ ہم نے آج سے آلموسٹ 3 منتھس پہلے ایک تفسیر سیریز سٹارٹ کی تھی، جس کا آج الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ اللہ کی توفیق اور اس کا احسان ہے کہ کامیابی کے ساتھ لیسن نمبر 71 ہے۔ اس تفسیر سیریز میں ڈاکٹر اسرار احمد اور ڈاکٹر فرت ہاشمی دونوں کی تفاسیر کو کمبائن کر کے ایک مختصر اور بیسک سی تفسیر کروائی جاتی ہے۔ ڈیلی 10 سے 12 منٹ کی چھوٹی چھوٹی ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں تاکہ آپ دن کے کسی بھی حصے میں انہیں بآسانی سن سکیں اور آپ کے لیے کوئی مشکل یا کوئی دشواری پیدا نہ ہو۔ میری اس تفسیر سیریز کا مقصد ان لوگوں تک قرآن کو پہنچانا ہے، قرآن کی تعلیمات کو، قرآن کے خزانے کو اور اس کے فہم کو پہنچانا ہے، جن کی ڈیلی روٹین بہت زیادہ بزی ہوتی ہے، جو ورکنگ وومنز ہیں خاص طور پر، یا جو ہاؤس وائفز ہیں، جن کے پاس وقت نہیں ہوتا کہ وہ مدارس میں جا کر 4 سے 5 گھنٹے لگائیں اور قرآن کا فہم حاصل کریں۔ قرآن کو پڑھنا اور اسے سیکھنا یہ طلب ہمارے اندر نیچرلی ڈالی گئی ہے۔ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں، تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے نیچرلی ہمارے اندر یہ تڑپ ہوتی ہے، لیکن ہماری مصروفیات اور ہماری مجبوریاں اور کچھ شیطان اس خواہش کو سپریس کرتا جاتا ہے اور پھر یہ اتنی کم ہو جاتی ہے کہ ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتی۔ قرآن ہمارے روح کی غذا ہے۔ جس طرح ہمارے جسم کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، جب ہم بھوکے ہوتے ہیں تو اکثر لوگوں کا بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے یا شوگر لو ہو جاتی ہے جب ان کو بھوک زیادہ لگتی ہے۔ اسی طرح ہماری روح کی خوراک قرآن ہے۔ جب آپ اپنے دل کو بجھا بجھا محسوس کریں، آپ کا دل کسی چیز میں نہ لگ رہا ہو، آپ کو ایسا لگے کہ جیسے میرے اندر کوئی کمی ہے، تو سمجھ جائیں کہ آپ کی روح کو خوراک کی ضرورت ہے۔ آپ کا دل اداس ہو، کسی چیز میں لگ نہ رہا ہو اور آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو کہ آپ کیا کریں، چڑچڑاپن آ جائے مزاج میں، تو یہ سب علامات ہیں روح کے پیاسے ہونے کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ خبردار دلوں کا سکون تو اللہ کی یاد میں ہے۔ ہمارا دین ہمیں یہ تعلیمات دیتا ہے کہ دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کو یاد کرنے میں ہے۔ اور ہم نے کیا پکڑ لیا، جب ہم اداس ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، سیڈ سانگ سننا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ گانے شیطان کی آذان ہے۔ جس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ ہر آذان میں بلاتے ہیں نا کہ چلے آؤ نماز کی طرف، چلے آؤ کامیابی کی طرف، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اسی طرح شیطان آپ کو جہنم کی طرف دعوت دیتا ہے۔ یہ شیطان کی آذان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ گانا دل میں نفاق کا بیج بوتا ہے۔ تو اپنے لیسن کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ جو بات بھی آپ کو تفسیر میں سمجھ میں نہ آئے، آپ اسے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میرا انسٹاگرام لنک موجود ہے، آپ وہاں مجھے ڈی ایم کر سکتے ہیں یا کمنٹ باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گی آپ کو ضرور رپلائی کرنے کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف، اور جب تم اپنی عورت کو طلاق دے دو پھر وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو مت آڑے آؤ اس میں کہ وہ عورت پھر نکاح کر لے اپنے سابق شوہر سے، اپنے پرانے شوہر سے، جبکہ وہ دونوں آپس میں رضامند ہوں بھلے طریقے سے۔ جو عورت طلاق پا کر اپنی عدت پوری کر چکی ہو تو وہ آزاد ہے، وہ جہاں چاہے اپنی پسند سے نکاح کر سکتی ہے۔ اس کے اس ارادے میں طلاق دینے والے شوہر یا اس کے خاندان والوں کو کوئی رکاوٹ پیدا کرنے کی یا کوئی رکاوٹ ڈالنے کی
اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دی اور عدت کے دوران رجوع نہیں کیا تو اب عدت کے بعد عورت کو اختیار حاصل ہے کہ وہ چاہے تو اپنے پرانے شوہر سے نکاح ثانی کر سکتی ہے۔ آیت نمبر 227 اور 228 میں انشاءاللہ یہی والا مضمون دوبارہ آئے گا تو ہم اس کو پھر زیادہ تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے۔ ایک یا دو طلاق کی صورت میں شوہر کو عدت کے دوران رجوع کرنے کا حق حاصل ہے، لیکن اگر عدت پوری ہو جائے تو اب یہ طلاق رجعی نہیں بلکہ طلاق بائنہ ہوگی۔ اب شوہر اور بیوی کا جو رشتہ تھا وہ ٹوٹ گیا، اب اگر وہ یہ رشتہ دوبارہ جوڑنا چاہتے ہیں تو انہیں دوبارہ نکاح کرنا ہوگا اور اس میں عورت کی مرضی بھی دیکھی جائے گی، جانی جائے گی۔ عدت کے اندر رجوع کرنے کی صورت میں عورت کی مرضی کو مد نظر نہیں رکھا جائے گا، لیکن عدت کے بعد اب عورت کو اختیار حاصل ہے کہ وہ چاہے تو اپنے پرانے شوہر سے نکاح ثانی کر لے یا اپنی مرضی سے کسی اور شخص سے نکاح کر لے۔ البتہ طلاق مغلط یعنی کہ تیسری طلاق کے بعد جب تک اس عورت کا نکاح کسی دوسرے مرد سے نہ ہو جائے اور وہ بھی اسے طلاق نہ دے دے تب تک وہ اپنے پرانے شوہر سے نکاح نہیں کر سکتی۔ اس آیت میں یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ طلاق بائن کے بعد اگر وہی مرد و عورت آپس میں نکاح کرنا چاہیں تو اب کسی اور کو رکاوٹ بننا نہیں چاہیے۔ عام طور پر عورتیں قریبی رشتہ دار اس میں رکاوٹ بنتے ہیں اور مسئلہ پیدا کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے تمہیں پہلے بھی بہت ستایا ہے، اب ہم تمہیں دوبارہ اسی سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب مرد اور عورت آپس میں راضی ہیں، اب دیکھیں یہ اتنا خوبصورت رشتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار موقع دے رہے ہیں، باور کروا رہے ہیں کہ دیکھو اس رشتے کو ختم نہ کرو۔ جب میاں بیوی الگ ہوتے ہیں تو اب دیکھیں شوہر بھی دوسری شادی کر لیں گے، ٹھیک ہے، بیوی بھی دوسری شادی کر لے گی، درمیان میں کون پستا ہے؟ بچے پستے ہیں، بچوں کی زندگیاں خراب ہوتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں۔ ایک باہر سے آنے والی عورت آپ کے بچوں کو وہ پیار وہ ممتا نہیں دے سکتی جو ان کی اپنی ماں دے سکتی، اور اگر وہ اپنی والدہ کے پاس رہیں، اپنی ماں کے پاس رہیں بچے تو پھر نان نفقے کا مسئلہ ہوتا ہے۔ عام طور پر شوہر جو ہیں وہ نان نفقہ نہیں دیتے اپنی پرانی بیوی کو اور بچوں کو، اور اگر ماں نے دوسری شادی کر لی تو شوہر اجازت نہیں دیتے پرانے شوہر کے بچوں کو ساتھ رکھنے کا، اگر اجازت دے بھی دیں تو وہ دوسرا جو باپ ہے وہ آپ کے بچوں کو وہ محبت نہیں دے سکتا جو آپ دے سکتے ہیں۔ اس لیے اس رشتے کو قائم رکھنے کی حد درجے تک کوشش کریں، اپنے اندر برداشت کا مادہ پیدا کریں، کچھ آپ برداشت کیا کریں، کچھ عورت برداشت، اور کوشش کیا کریں کہ ہر بار صلح صفائی، تنازعات کس گھر میں نہیں ہوتے، مسئلے مسائل کس گھر میں نہیں ہوتے، مگر طلاق کی حد تک نہ پہنچنے دیں اپنے مسائل کو، غلط فہمیاں نہ پیدا ہونے دیں اپنے درمیان، اپنے تمام مسائل کو صلح صفائی کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کریں، اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا سیکھیں، شوہر کے لیے بھی اور بیوی کے لیے بھی اپنی غلطیوں کو۔ اور میں کہوں گی کہ آپ دیکھیں عورت کمزور ہے، ٹھیک ہے، عورت کو اللہ تعالیٰ نے مرد کی پسلی سے پیدا کیا ہے، عورت زیادہ جذباتی ہوتی ہے مرد کے مقابلے میں، اس کے اندر قوت برداشت بھی اتنی ہی کم ہوتی ہے۔ تو مرد حضرات کو چاہیے کہ دیکھیے ہم بڑے ہیں، ہم گھر کے سربراہ ہیں، صرف بڑا ہونا نہیں بلکہ بڑا بن کے دکھانا پڑتا ہے۔ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کیا کریں اور اپنے اندر برداشت کا مادہ بار بار بول رہی ہوں پیدا کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایشو بنا کر گھر میں بڑے بڑے مسائل نہ پیدا کیا کریں، اس طرح آپ کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور وہ لوگ جو حاسد ہوتے ہیں، جو حسد پرست ہوتے ہیں، وہ آپ کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ تو اس طرح نہ اپنے گھر میں مسائل پیدا کریں اور نہ دوسروں کو خود پر ہنسنے کا، خود پر خوش ہونے کا، اپنے مسائل پر خوش ہونے کا موقع دیں، ایک دوسرے کو سمجھیں، ایک دوسرے کو وقت دیں۔ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو کوئی بات نہیں، اٹس اوکے، ہم انسان ہے، ہر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ سامنے والے کی غلطی پکڑ کے بیٹھ جائیں کہ یہ تم سے ایسی حرکت ہوئی تو ہوئی کیوں۔ تو ہر درجے تک اس رشتے کو نبھانے کی کوشش کریں، کیونکہ اس رشتے کو ختم کرنے پر صرف آپ نہیں بلکہ نسلیں برباد ہو جاتی ہیں، نسلیں خراب ہو جاتی ہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ بچے اپنے ماں باپ کے پاس ہی رہیں اور آپ خود بھی دونوں شوہر اور بیوی اپنے بچوں کے لیے ایسے آئیڈیل بنیں کہ وہ آپ کو دیکھ کر رشک کریں اور آپ جیسا بننے کی کوشش کریں۔ اگر آپ ہر وقت لڑتے جھگڑتے رہیں گے تو آپ اپنے بچوں پر کیا امپیکٹ ڈالیں گے، کیا اثر ڈالیں گے؟ بچوں کے لیے اپنے پیرنٹس آئیڈیل ہوتے ہیں، رول ماڈل ہوتے ہیں، وہ جیسا آپ کو کرتے دیکھیں گے کل وہ بھی ایسا ہی کریں گے۔ تو اس لیے کم از کم بچوں کے سامنے اپنے تنازعات کو ایک سائڈ پر رکھ کر ہنسی خوشی اپنی لائف کو گزارا کریں، جو آپ کے مسئلے مسائل ہوں آپ الگ کمرے کے اندر ان کو ڈسکس کریں، ان کو سولو کریں۔ بچوں کے سامنے لڑائی جھگڑا کرنا، چیخنا چلانا، بچوں کی آپ یقین کریں زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ بچے اپنی سٹڈیز پر، اپنے کھیل کود پر، کسی چیز پر فوکس نہیں کر پاتے، بچے دماغی مریض بن جاتے ہیں
اپنے والدین کو ہر وقت اس طرح لڑتے جھگڑتے دیکھ کر۔ آیت کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ وہ چیز ہے جس کی نصیحت کی جا رہی ہے تم میں سے اس کو جو واقعتاً اصل میں ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ جن کے اندر ایمان ہی نہیں، ان کے لیے تو یہ ساری باتیں، یہ ساری نصیحتیں ایسی ہوں گی جیسے کہ بھینس کے آگے بین بجانا۔ میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گی انشاءاللہ۔ پچھلے لیسن میں میں نے وہ عورتیں جو یہ کہتی ہیں کہ ہم مردوں کے برابر ہیں اور جو ایسے حقوق طلب کرتی ہیں جو دین اسلام میں عورت کو نہیں دیے گئے، ان کا کردار کیسا ہوتا ہے، کی وجہ سے ہمارے معاشرے پر کیا امپیکٹ پڑتا ہے، وہ ساری باتیں ہم پچھلے 1-2 لیسنز میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ اگر آپ وہ سننا چاہیں تو ڈسکرپشن باکس میں ان کا لنک موجود ہوگا، انشاءاللہ مجھے یاد رہا تو میں ضرور ایڈ کر دوں گی۔ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ، یہی طریقہ تمہارے لیے زیادہ پاک اور زیادہ عمدہ ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے، لہٰذا تم اپنی عقل کو مقدم نہ رکھو بلکہ اللہ کے احکام کو مقدم رکھو۔ مرد اور عورت دونوں کو پیدا کرنے والی ذات، دونوں کا خالق اللہ ہی ہے، اسے مرد بھی عزیز ہے اور عورت بھی عزیز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الخلق عیال اللہ، یعنی تمام مخلوق اللہ کے کنبے کی مانند ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ کو تو ہر انسان محبوب ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ انسان اس کی تخلیق کا ایک خوبصورت شاہکار ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انسان کا علم بھی کامل نہیں ہے، اللہ کا علم کامل ہے۔ وہ جانتا ہے کہ عورت کے لیے کیا حقوق ہونے چاہیے اور مرد کے لیے کیا حقوق ہونے چاہیے، عورت کی ضروریات کیا ہے، مرد کی ضروریات کیا ہے، عورت کی نیچر کیسی ہے، مرد کی نیچر کیسی ہے، یہ مجھ سے اور آپ سے زیادہ ہمارا خالق بہتر جانتا ہے۔ تو آج کے سارے لیسن میں ہم نے ایک ہی آیت کو ڈسکس کیا ہے۔ ایکچولی نا یہ آیات اور یہ احکامات ہی ایسے ہیں کہ ان کو جتنا زیادہ ڈسکس کیا جائے نا اتنا ہی کم ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں آپ خود جانتے ہیں کہ ایسے مسائل کتنے زیادہ ہیں، اور ان مسائل نے اتنی مضبوط جڑیں پکڑ لی ہیں کہ اب ان کو ختم کرنا بہت مشکل لگتا ہے۔ اسی لیے میں نے تفسیر سیریز سٹارٹ کی کہ ہر انسان کو پتہ چلے، ہر شخص کو پتہ چلے کہ میں، آپ یا ہمارے بڑے نہیں، قرآن کیا کہتا ہے ان معاملات میں۔ ہر انسان کو ایسے مسائل کا پتہ ہونا چاہیے اگر وہ احسن طریقے سے زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ انسان کی زندگی قواعد و ضوابط سے بھری ہوتی ہے، ایک ڈسپلن کے مطابق ہوتی ہے۔ تو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ ڈسپلن کیا ہے تو اس قرآن کا فہم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ ویڈیوز کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ ہر شخص کو یہ فہم حاصل ہو اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے۔ باقی آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ سننے سنانے اور پڑھنے پڑھانے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری ان کاوشوں کو اور آپ کے اس تھوڑا سا وقت نکالنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کوئی بھی عمل کریں تو لاسٹ پہ یہ دعا ضرور کیا کریں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔